عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر علنا يا رسول الله انظر علنا يا رسول الله انظر علنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر من نورك خذ يدي إلا ناشكى لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں کا خالق مالک ہے اور رازق ہے، ان گنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ
اسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت برادران اسلام، میں نے سورہ البقرہ جو قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ ہے اس میں سے چند الفاظ تلاوت کیے، اس کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الذین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو آپ نے فرمایا اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ اپنے احسان تم کو یاد دلا رہا ہے، فرمایا میرا اس احسان کو یاد کرو اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ وہ کیا احسان ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال نے اس احسان کو یاد کرو، اور وہ انی وانی فضلتکم علی العالمین، جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرما دی، تمہیں بڑائی عطا فرما دی، تمہیں برتری عطا فرما دی۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اس کے بندے اظہار کریں، اس کو تسلیم کریں، اس کو مانے کہ مولا یہ تیری نعمت، یہ تیرا فضل، یہ تیرا کرم ہم پہ ہوا، اور اس کے شکرانے کے لیے اس کو لوگوں کو دوسروں تک پہنچائیں کہ ہم کے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا ہے، اس کے احسان کا، اس کی حمد، اس کا شکر ادا کریں اور اس کے احکامات کو مانیں۔ یہ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے یہ اولاد یعقوب علیہ السلام، میں نے تم کو یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ کیا احسان تھا کہ تمہیں اس زمانے کے تمام قوموں پہ تمام، اور فرمایا رب ذوالجلال نے اور وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے، ایک طرف شکر ادا کرو نعمتوں کا، اس احسان کا جو اللہ نے ان پہ کیا، اور دوسرے فرمایا ڈرو جو انکار کرنے والا ہے ان نعمتوں کا، اس کے فضل کا۔ فرمایا وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں ہو، اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن، وہ یوم حشر ہے۔ فرمایا ڈرو اس دن سے، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑا جائے گا، یہ نہیں کہ رشوت کام آ جائے گی، کسی کی جو ہے وہ پیسہ دولت کام آ جائے گا، فرمایا نہیں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں گے، نہ کافر کی کوئی سفارش اس کو نفع دے گی۔ جو شفاعت اور سفارش ہوگی نا، وہ بھی فرمایا جو کافر ہے ان کو نفع نہیں دے گی، اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ برادران اسلام، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ تقوی کا مطلب ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ ڈرنا ترجمہ کیا گیا، اگر جہاں پہ آگ کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، تو اس کے متعلق آتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا بچو اس آگ سے۔ یہاں پہ علماء نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بچو، اور یہاں پہ ترجمہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، یہاں حکم ہے جو ہے ڈرو۔ اب بچنے اور ڈرنے کے مفہوم کو اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ آج آگ سے بچا جا سکتا ہے، وہ کس طرح؟ خدا کے حکم کو مانتے، خدا کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، اس کی وحی کی اتباع کرتے ہوئے، اس کے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے قرآن نازل کی ہوئی کتاب اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے، فرمایا یاد رکھنا اس سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈرنا کس سے ہے؟ اس دن سے ڈرنا ہے، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا، اس دن سے بچ کوئی نہیں سکتا، وہ جو مرضی ہو جائے اس دن کو سب نے دیکھنا، یوم حشر ہر شخص دیکھے گا، کوئی بھی ہو جو آج سے 1000 سال پہلے مرا، 1000 سال بعد مرے گا، آج مرے گا، جو جل کے مرا، جو ڈوب کے مرا، جو طبعی موت مرا، جو بیماری سے مرا،
جو گولی سے مرا، فرمایا یاد رکھنا اس سے بچ کوئی نہیں سکتا، سب کو اس دن اٹھایا جائے گا جب قبریں جو ہیں وہ اس قبروں میں سے مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا۔ تو اس دن سے ڈرو جس دن رب عدل کرے گا، فکر کرے گا، پھر اللہ کے انبیاء بھی جو ہیں وہ بھی خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوں گے۔ سبحان اس دن سے سب کو ڈرنا چاہیے کہ الہی ہمیں اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے، اپنی آگ سے، اپنی نافرمانی سے، اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے مولا ہمیں پناہ عطا فرما۔ آمین۔ اور ہمیں، اور جب قیامت کے بعد آگ کا منظر ہے تو اس سے اللہ نے فرمایا اگر یہ کرو گے تو تم اس سے بچ سکتے ہو۔ تو برادران اسلام یہاں واتقوا کا مطلب ڈرنا لیا جائے گا تاکہ اس روز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین ہوگی، ہر شخص جو ہے اس کو اپنے بچنے کا ایک ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ تو وہ اتنا جو ہے وہ اتنا طویل دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا کہ حضرت جو ہے وہ آج تو لوگ جو ہے وہ صبح سے شام تک کام کرتے تھک جاتے ہیں، جو 50,000 سال کی طویل مدت کا ایک دن ہوگا اور اس میں قیامت تک کے تمام انسانوں کو زندہ کر کے لانوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کوئی اس وقت نہ کوئی سفارش کام آئے گی کافروں کے لیے، نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے اپنے نبی کے صدقے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ پر یاد برادران اسلام عرض یہ کر رہا ہوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ کی، فرمایا اولاد یعقوب یاد کرو۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بڑے باپ کا بیٹا ہونا، خدا کے برگزیدہ بندے کی اولاد ہونا بھی فضیلت ہے۔ رب نے یہاں کہہ سکتا تھا اے کفار، اے مومنوں، نہیں فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، رب ان کو یاد کرتا ہے۔ تو اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اولاد ہونا فضیلت ہے تو محمد رسول اللہ کی اولاد ہونا اس سے بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ اولاد یعقوب علیہ السلام ذکر کیا۔ او بنی اسرائیل، او میرے پیارے پیغمبر یعقوب کی اولاد، نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اگر ان کو کہا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں اور ولیوں کا بیٹا ہونا بھی فضیلت کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں 2 بچوں کا ذکر آتا ہے، جب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو 2 بچوں کا ذکر آتا ہے جن کی دولت جو تھی وہ دیوار کے نیچے دبائی گئی۔ تو حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے اس کو دیوار کو تعمیر کیا۔ تو تعمیر کرنے کی وجہ جو قرآن نے مجھے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ نیک اولاد ماں باپ کے بچے، ان کی فضیلت یہ ہے، ان کا اپنا عمل نہیں، وہ بھی بچے ہیں، ان کی فضیلت یہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ان کے والدین آبا و اجداد نیک تھے۔ اور وہ بھی علماء فرماتے ہیں 7ویں پشت کے اندر، جس کی 7ویں پشت میں اللہ کے ولی ہوں، صالح ہوں، ان کے بچوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور جس کی آبا و اجداد میں محمد رسول اللہ ہوں گے، جس کے آبا و اجداد میں حیدر کرار ہوں گے، جس کے آبا و اجداد میں سیدہ زہرا سلام اللہ ہوں گی، جن کے آبا و اجداد میں حضرت مولا حسن ہوں گے، مولا حسین ہوں گے، پتہ یہ چلا اگر اولاد یعقوب کو یہ فضیلت ہے تو اولاد مصطفیٰ کو سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے، میرے نبی سے تعلق کی وجہ سے۔ ایسے تو نہیں کہا جاتا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ یہ نبی کی نسبت کی وجہ سے بتایا ہے۔ مل کے پھر کہتے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے سب گھرانہ۔ نہیں ابھی بھی نہیں، سارے باواز ابراہیم مل کے میرے ساتھ کہیں تو ہے تو ہے سب گھرانہ، تو ہے
عزت دینا ہے پیا تے جے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہوئے فضیلت حاصل ہے تے جڑے امام الانبیاء دی اولاد ہوئے جڑے میرے نبی پاک دا خون ہوئے تو ہے سب گھرانا تو ہے تو سامی نے زیبت کا رض کرنا پیا فرمایا تانوں میں فضیلتاں دیتیاں کیڑیاں فضیلتاں دیتیاں بنی اسرائیل نوں جڑیاں رب نے شاناں تے نعمتاں عطا فرمائیاں کیڑا احسان فرمایا انہاں نوں پکے پکائے کھانے منوں سلوا عطا فرمایا انہاں نوں رب نے نمک جڑا فرعون نوں غرق کیتا انہاں فرعون نوں غرق کیتا بنی اسرائیل نوں نجات عطا فرمائیے انہاں نوں شاناں تے فضیلتاں دیتیاں پتہ لگا جڑیاں رب دا فضل ہوئے رب دی رحمت رب دا کرم ہوئے دشمن جڑا نیست تو نابود ہوئے اللہ دا کرم ہوئے رزق ملے کہ اللہ دیاں نعمتاں نے مگر سب تو بڑی نعمت جڑی فرمایا اے دتی کہ تانوں جڑا فضیلتاں دتیاں ہن جڑا مسلماناں ذرا غور کر لے اے اصول دا پتہ لگ گیا اے جڑا قانون دا پتہ لگ گیا رب دیاں نعمتاں تے شکر کریے میرا رب راضی ہوندا ہے او دا چرچا کریے میرا اللہ راضی ہوندا ہے ہن رب دیاں نعمتاں اکھ بھی ہے رب دیاں نعمتاں زبان بھی ہے رب دی نعمت صحت بھی ہے رب دا احسان رزق بھی ہے رب دا احسان اولاد بھی ہے مگر یاد رکھیا جے جنے صدقے سانوں ساریاں نعمتاں ملیاں رزق ملیا شان ملی اولاد ملی جان ملی ایمان ملیا اور سب تو بڑی نعمت قرآن آندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا مومنوں تواڈے تے احسان کیتا تواڈے وچ اپنا حبیب ڈھلنا پیا فرمایا احسان کیتا تواڈے وچ اپنا
ٹھک ٹھک کی آواز نہیں ہونی چاہیے. جو بول رہے ہیں لگتا ہے جو ڈھول بج رہا ہے ایک طرف سیٹ ہو گیا پھر پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے, پھر سیٹ ہو گیا پھر پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے. سارے میں نے سارے کام کر کے دیکھ رہا ہے. دوشی پڑھو صلاۃ و سلام تو سامی نے زیبکار بہت بہتر ہے. تو سامی نے زیبکار کرنا پیا زبان نعمت آنکھ نعمت مگر وہ نعمت نے جڑیاں رب دے تے لے بھی سکدا ہے. اللہ دا حبیب آیا جڑا سارے تو بڑی نعمت سارے تو بڑا رب دا احسان ہے. وہ میرا نبی آیا اگر بنی اسرائیل اللہ دی نعمتاں تے شکر کرن میرا رب شاناں دیندا ہے کہ نبی دے آن تے نبی دے غلاموں دا شکر ادا کرن اس نعمت دا چرچا کرن. پھر میرا نبی صرف نعمت بن کے نہیں آیا, میرا نبی اللہ دی نعمتاں بنٹن بھی آیا ہے. میرا نبی صرف نعمت بن کے نہیں آیا, آنکھ نعمت بنی ہے, زبان نعمت ہے. میرا نبی اللہ دا احسان بھی ہے, اللہ دی نعمت بھی ہے, مگر ایسی نعمت ہے جنہیں صدقے ساریاں نعمتاں مل دیاں نے پیاں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان اس طرف منشی رحمت کا قلم دان, اس طرف منشی رحمت کا قلم دان. اور آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی, آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا. اور چلو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی, منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان, منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان, منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان. تو سامی نے بھی وکالت کرنا پیا میرا نبی ساریاں تو بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کا حق کیویں ادا کریے, حق تے کسے نعمت کا ادا نہیں ہو سکتا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, مگر جنی رب توفیق دے گے انہاں دا اظہار کرنا چاہیے, اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے, کھانا کھاؤ تو آپ الحمدللہ اللہ دی حمد کرنا جو ہے وہ شکر دی وجہ تو ہے. صحت ملے الحمدللہ, رزق ملے تے الحمدللہ, اولاد جیسی نعمت ملے تے الحمدللہ. مگر کبھی یہ بھی سوچے جب اللہ کا حبیب مل جائے پھر کیویں شکر ادا کرنا ہے. انہاں نعمتوں میں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ, لیکن جب اللہ کے حبیب جیسی نعمت ملے پھر شکر کیسے کریں. حق تو ان نعمتوں کا بھی ادا نہیں ہوتا. تو جب امام الانبیاء کی بعثت ہو, میرے نبی کی آمد ہو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جلوہ افروز ہو, تو اس نعمت کا کیسے حق ادا ہوگا. ارے حق پر ان نعمتوں کا ہم سے تو یہ بھی بھری ہے, اور جس نعمت کے صدقے کائنات تخلیق ہوئی ہے
کا حق کیسے حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یاد رکھیے جتنا کر سکتے ہیں شکر اس کی توفیق سے اتنا کرنا چاہیے۔ بدبختی تب ہے جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی، پھر عذاب کو دعوت دینا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے لیکن جو امت تھی اس نے قدر نہ کی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے خود طلب کیا موجے کو طلب کیا، اونٹ نکلا پتھر سے، لیکن انہوں نے قدر نہ کی، اللہ کا عذاب آیا۔ تو یاد رکھیے گا شکر سے ہمیں جو ہے وہ عذاب بھی ٹل جاتے ہیں۔ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے نا تو عذاب جو ہے وہ عذاب ٹلتے ہیں، لیکن جب ناقدری کی جاتی ہے، جب اس کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کفران نعمت، کہ رب نعمت دے اور اس کا انکار کیا جائے، کتنا بدبخت ہے جو مصطفیٰ کی آمد کا انکار کرے، نبی کی بعثت کا، نبی جس کو قرآن کہتا ہے کہ چرچا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، ارے فرحت کرو، خوشی کرو اس نعمت کی آمد میں۔ جب کوئی کچھ نہیں کرتا پھر عذاب آتا ہے۔ ہم نبی کے غلام رب کی توفیق سے ہم کو کہتے ہیں مولا تیرا نبی آیا، ہم پہ احسان ہوا، ہم اس احسان کو مان رہے ہیں، ہم تو جھڑیاں بھی لگاتے ہیں، جتنی ہمارے بس میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، تیری عطا سے ہم اپنے بچوں کو ایسے جلوس میلاد میں لے کے جاتے ہیں، یوں جھنڈے لہرا کے کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہتے ہیں؟ جن کو چار آنے لگ جائے نا وہ پیسے کی نمود و نمائش کرتا ہے، ان پیسے ملن کے وہ گھر کے اتنے بے جا خرچ کرے گا، جیڑا کم سوچ جا کے نہیں سب تو مہنگا لاؤ تو کر مطا لگے میرے کو پیسے انجیو ہے نا وہ دکھلاوا اور ضیاء میں آ جاتا ہے، فضول خرچی میں آ جاتا ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا تجھے دولت ملی تو لوگوں کو دولت دکھلانا چاہتا ہے، صحت ملے تو لوگوں کو صحت اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، اللہ اولاد دے تو لوگوں نے کہا تھا بیٹا دیا ماشاءاللہ میرے پتر نے، گھر ملے تو لوگوں نے دیا میرا گھر ہے، کبھی یہ بھی دسے یہ اللہ کا نبی نے اپنے سانوں دیتا ہے، یہ کیسے بتاتے ہیں؟ اس کا بتانے کا ایک ہی طریقہ ہے، نبی کے نام کی محافل کو سجا لو، نعرے لگاؤ سونا آ گیا، ماہی آ گیا، ہر طرف محفل میلاد، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کا پیغام، نبی کی آل، نبی کے اصحاب، نبی کی ازواج، نبی کی اولاد، اور نبی کے شہر کا تذکرہ کر کے دس دے کہ سانو نبی ملے کہ اسی حق ادا نہیں کرتے مگر رب کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی تے گلیاں بازار سجانے ہیں، اسی محافل میلاد کا انعقاد کرنے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد، مل کے میرے نام رکھو، وہ لوگ قسمت کے سکندر
ليلة رہتا مل جانا زبور انجیل دا مل جانا اور نعمتاں کی نے صحت تندرستی مل جانا اور نعمتاں کی نے اللہ دے نبیاں دا آ جانا اگر انہاں تے نعمت ہوے او چھلیا اے جڑا اس وقت نہ فرعون کو اگر بنی اسرائیل نو نجات ملے انہاں واسطے نعمت مسلمان کنا خوش بخت اے نبی دے صدقے تینوں جہنم کو آزادی مل گئی ہے تو صحابی نے ذیوکار عرض کرنا پیا میں رب ذوالجلال کا قرآن پڑھنا پیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم رب نعمتاں یاد کرو جڑیاں رب نے تانوں عطا فرمائیاں نے او نعمتاں دے وچ جڑا قرآن ہے ذکر کردا پیا کیڑی ایک نعمت وانی فضلتکم علی العالمین اس زمانے دے ساریاں قوماں تو رب نے انہاں نوں برتری دے چھڑی پتہ یہ چلا کسی قوم کے فضیلت مل جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے علی العالمین اس وقت کی تمام قوموں سے اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی بنی اسرائیل کو نعمت ہے کہ نہیں قرآن بیان کرتا ہے اب وہ بنی اسرائیل کو نعمت ملی تب اس کا تذکرہ کرو اب قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں رب نے اپنے نبی کی امت کو کیا فضیلت دی انہوں نے رب ذوالجلال فرماتا ہے پیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وہ زمانے دیا ساریاں قوماں کو فضیلت کہ جدو باری امام الانبیاء دے جڑا امت مصطفیٰ دی آ گئی رب ذوالجلال نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس وہ تھے اس زمانے کے لوگوں سے فضیلت یہاں یہ ہے صبح روزے اول سے لے کے روزے آخر تک جتنی بھی قومیں آئیں گی ارے کنتم خیر امتی ارے جو میرے مصطفیٰ کی امت ہے رب نے فرمایا وہ ساری کائنات سے افضل ہے یہ فضیلت ہے میرے نبی کے صدقے یہ فضیلت ہے میرے ان کو زمانے کی ان قوم سے برتری اللہ نے امت مصطفیٰ کو ساریاں لوگاں تو فضیلت دیتی امت مصطفیٰ کس وجہ تو میرے نبی دی نسبت میرے نبی نہ تعلقوں کہ امت مصطفیٰ ہے ان کہہ رہا میرے نبی نے صحابہ سارے صحابہ نبیاں دے صحابہ تو اللہ میرے نبی دے صحابہ سارے نبیاں دے صحابہ تو اللہ میرے نبی دا وقت سارے نبیاں دے زمانے تو اللہ میرے نبی دا شہر اے سارے تو اللہ پھر دی نسبت ہوئے وہ دی تعظیم کرنی پہنی ہے میں قرآن دوسری جگہ تو پڑھ دینا حضرت موسیٰ جاندے نے پہ اپنی بارگاہ حاضر دینے پہ کلام کرن واسطے جاندے نے پہ جنہیں حضرت موسیٰ پہنچے سرزمین شام وادی مقدس کے قریب پہنچے رب نے حکم دیتا فاخلنا علیکا رب نے فرمایا پیارے کریم فاخلنا علیکا اپنی نالین کو اتار دے اب نالین کسی عام شخص کی نہیں خدا کے کلیم کی اس نالین کی دعا یہ پاک وادی اس پاک وادی میں فاخلنا علیکا پیارے کریم اپنے جوتے مبارک اتار کے آؤ کیونکہ وادی ہے پاک کیوں پاک ایک تو وہاں پہ توریت نازل ہوتی ہے وہاں پہ وحی کا نزول ہوتا ہے دوسرا علماء فرماتے ہیں یہ سرزمین شام ہے جس زمین پہ اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں تو یہ ساری کی ساری وادی پاک ہے ساری کی ساری وادی پاک ہے جس میں مزار بھی ہے جس میں نزول وحی بھی ہے تو جب نبی جانے لگے جب خدا
جہاں پہ وحی آتی ہے وہاں جانے لگے تو رب تعظیم سکھاتا ہے. ارے نعمتوں کا شکر ایسے بھی کرتے ہیں کہ اپنے جوتے اتار کے اس جگہ کی عزت، اس جگہ کی شان، اس جگہ کی تعظیم دکھانی مقصود ہوتی ہے. ارے جہاں توریت نازل ہو اس جگہ کی تعظیم یہ ہے، جہاں انبیاء کے مزارات ہو اس جگہ کی تعظیم یہ ہے. ارے جس جگہ پہ خدا کا قرآن نازل ہو، جس جگہ پہ خدا کا قرآن نازل ہو، اور جہاں پہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں، جہاں پہ نبیوں کے امام خاتم النبیین محمد رسول اللہ کا مزار ہو. تو اگر ہم جوتا اتار کے جائیں تو لوگ شرک و بدعت کے فتوے دیتے ہیں. کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے فَخْلَقَ عَلَيْكَ، ایک ہے جڑا اپنی نامین اتار کے جاؤ تو میرے نبی دا شہر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، اسام ویکھے سجنا گلیاں محلے، اسام ویکھے سجنا گلیاں محلے، مل کے میرے نال آکھو اسام ویکھے سجنا گلیاں محلے، اسام ویکھے سجنا گلیاں محلے، رب بھی سلاما توفے کیا کھلے، رب بھی سلاما رب بھی سلاما توفے، اللہ واسطے بول پوے رب بھی سلاما رب بھی سلاما توفے، اساں ویکھے سجنا دی گلیاں محلے، رب بھی سلاما توفے کیا کھلے، رب بھی سلاما توفے، ولی غوث بیٹھے میراوان ملے، ولی غوث بیٹھے بلکہ نبی غوث بیٹھے میراوان ملے، نبی دا شہر ہے بس بلے بلے، نبی دا شہر ہے جڑا مدینے دا جڑا غلام ہے، مدینے والے دا غلام ہے، نبی دی دھرتی نال پیار کردا ہے، اونچی میرے نال آکھو نبی دا شہر ہے بس بلے، نبی دا شہر ہے بس بس بلے بلے، نبی دا شہر ہے بس بلے بلے، نبی دا مدینے شہر دی میں کی بات دساں، مدینے شہر دی میں کی بات دساں، نبی دا شہر ہے بس بلے، نبی دا شہر ہے بس بلے، بس بلے بلے، نبی دا شہر ہے بس بلے. سامنے تعظیم ہے، نسبت جڑا نبی دی نسبتہ دی تعظیم ہے، یہ بھی شکر دی حالت ہے. سامنے جڑا سبق مل گیا جنہوں پاک جگاتے جاؤ، وہ دو جتیاں حالانکہ جتی پائی نہیں جا سکتی، تو جتی میری تیری نہیں، حضرت موسیٰ دی نال ہے جیڑی وہ بھی پاک، مگر یہ امت کے لیے سبق ہے کہ جس کی نسبت اللہ اس کے رسول سے ہو جائے وہ جگہ بھی پاک ہوتی ہے. دیکھو نا مسجد جڑی ایک لگی ہے وہ بھی اسے پٹھے جو آئی، تے جڑی مکان تے لگی وہ بھی اسے پٹھے جو، مگر وہ تھے تسی جتیاں لا کے نہیں جاتے. یہاں پہ جوتے اتار کیوں؟ مٹی بھی وہیں سے، گارا بھی وہیں سے، بنی ہوئی ہاتھوں سے، ایک ہاتھ میں بنائی ایک جگہ کی مٹی، ایک گھٹے میں جلتی ہوئی پختہ ہوئی، وہی اینٹ مسجد میں لگی تو اس کی عزت ہے، وہی اینٹ گھر میں لگے تو عزت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، اس کی نسبت خدا کے گھر کے ساتھ ہے. تو نسبت سے ہی تعظیم میں بدل جاتی ہے. ہم تعظیم اور شکر اور محبت کے لیے جوتے اتار دیتے ہیں.
تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو جہاں پہ میرے نبی کے قدم لگ جائیں، جس کی نسبت دیکھے نا، مسجد زرار بھی خدا کا گھر تھا، وہ بھی مدینے کی مٹی سے، گل نہیں سمجھے، مٹی بھی مدینے دی، لوکی بھی مدینے دے، مگر جب مسجد بنائی، جس کو مسجد قرآن نے کہا یہ مسجد زرار ہے، یہ ضرر دینے والی، اس کی بنیاد جو ہے نفاق پہ ہے، منافقت پہ ہے، یا اللہ گھر تو تیرا ہے، مٹی مسجد نبی کی مٹی بھی اسی مدینے کی، مسجد زرار کی مٹی بھی اسی مدینے کی، وہاں پہ بھی مدینے کے لوگ نمازی، مسجد زرار میں بھی مدینے کے لوگ نمازی، وہاں پہ بھی داڑیاں، یہاں پہ بھی داڑیاں، وہاں پہ بھی دستاریں، یہاں پہ بھی دستاریں، وہاں پہ بھی تیرا نام اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں پہ بھی تیرا نام اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں پہ بھی سجدہ تیرے لیے، یہاں پہ بھی سجدہ تیرے لیے، وہاں بھی حمد تیرے لیے، یہاں بھی حمد تیرے لیے، وہاں بھی قرآن تیرا پڑھا جاتا ہے، یہاں بھی قرآن تیرا پڑھا جاتا ہے، یا الہی اس مسجد کو گرانے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ فرمایا مسجد کی صورت بھی ایک ہے، شکل بھی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، میرا نام بھی لیا جاتا ہے، ارے لوگ بھی ایک جیسے، مگر فرق یہ ہے اس مسجد میں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی کی سجائے ہیں، اس مسجد میں بغض رسول ہے، ارے جس میں بغض رسول ہو وہ میرا گھر نہیں ہوتا، میرا گھر تو ہے جہاں میری نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، میرا گھر وہ ہے کہ جس میں میرے یار کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ارے میں سجدوں پر نہیں دیکھتا، میں زبان سے مصطفیٰ کے ذکر کو دیکھتا ہوں، دل میں بغض رسول ہو تو سجدہ بھی قبول نہیں، کہ حب رسول ہوئے نا تو یمن دیا جنگلائیں سجدے کرے رب آ نبی آپ جنبیاں دے تحفے کرتے ہیں، بات شکر کی ہے اس نعمت کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اگر وہ نعمت نہ ہوئے تو پھر کوئی نہ نمازہ نہ روزے نہ حج نہ زکات، وہ نعمت ہو تیرا سب تو اللہ نعمت بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، اللہ حضرت عظیم و برکت فرماتے ہیں رب کا گھر بھی ہوئے، اللہ دی جرا نعمتاں دا شکر ادا کرے، جتھے اللہ کا ذکر ہوئے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ واسطے سجدہ ہوئے، مگر میں نبی کا ذکر نہ ہوئے، وہ مسجد زرار ہوئے، مسجد نبی ہوئے، جتھے اللہ دے حبیب کا بھی تذکرہ ہوئے، جتھے اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کیتا جائے، بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، مل کے میرے نعرہ کو بس میں آخر کا شمع نہیں، آگے بھی ٹھنڈے بولے بولے میں مل گیا کو بس میں آخر کا شمع زور لا گیا کو بس میں آخر کا شمع نہ دل نہ لایا میں کہیں چلنا بس میں آخر کا شمع بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، بس میں آخر کا شمع فیروزہ
فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا تمہیں فضیلت کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اب میں ایک قرآن کی آیت اور پڑھنے لگا ہوں، اس میں بھی میرے اللہ وحدہ لا شریک اس نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 20، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف سے بھی۔ یہ المائدہ آیت نمبر 20، رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ نبیوں کی آمد کو اللہ کا احسان بتایا گیا۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، کہ تم میں نبی آئے، تم میں سے نبی بنائے گئے، اور پھر نہ صرف نبوت وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، انہوں نے بادشاہی بھی دیتی، ان کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو پتہ یہ چلا ظاہری روحانی اقتدار نبوت اور ظاہری اقتدار بادشاہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ یا قوم اذکروا نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حکومت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر نیک لوگوں کے پاس بے شک نیکاں کو روے تو اللہ کی نعمت، جے بریاں کو روے پھر عذاب، پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ سو اللہ نے لوگ کہتے ہیں حکومت میں نیک لوگوں کا کام کیا ہے؟ تو میں کہ سارے چوروں نہیں کام ہے۔ ارے حکومت میں نیک ہوں گے، عادل ہوں گے تو نیکی پھیلے، برے ہوں گے تو برائی پھیلے۔ یہ طاقت نیک لوگوں کے پاس ہونی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے نبوت دی، تمہیں میں نے بادشاہت دی، اور یاد کرو ان چیزوں کو، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا۔ وہ کہ آپ فرمایا کہ پاک دھرتی میں داخل یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ، فرمایا اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ ارض مقدس، وہ پاک وادیاں جن کو اللہ نے مقدس کہا۔ پتہ یہ چلا جہاں انبیاء اور اولیاء کے ڈیرے ہو وہ مقدس جگہ ہو۔ اب تین باتیں بڑی وجہ سے، نبوت، بادشاہت اور اپنے مقام، اپنی جگہ ان کو رہنے کے لیے دینا۔ ویسے تو بہت، لیکن اس آیت کریمہ جتنی میں نے تلاوت کی، تین چیزوں کا ذکر ہے، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں بڑی توجہ سے۔ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی، ان میں نبی بھیجے۔ دوسرا، ان کو بادشاہت دی، ظاہری حکومت کی دی۔ تیسرا، ان کو رہنے کے لیے پاک جگہ۔ ایک کرو اچھی سبحان اللہ۔ اب اگلی بات میں کرنے لگوں، سمجھ نام ہی لگے تو سبحان اللہ واسطے کہہ دیا۔ یہ سمجھ لگ گئی تو پھر جنہ اللہ توفیق دیتی ہے سینے دا دل جیڑا کو اللہ معاف فرمائے کو جراثیم اندر بھر گیا نا، وہ تہاڈی سبحان اللہ جو اگلے تے جا کے انہاں دشمناں دے منہ تے بچے۔ سبحان اللہ۔ کہ فرانس جا ٹکر، امریکہ دی اسرائیل جا ٹکر، اینج پوچھو کہ تساں اندروں دیکھو نا کو اندر دھکا لگ جائے نا تے پھر لے کے چنگا ڈانگ وچ اینج ماری دے۔ ایہی گل ہے، او دھکے وجہ کی کہ ہولی ہولی لگے رہو تے دھکا نکلے گا۔ اے جڑی اندر تے دھکے نے نا، کہ سارے الحمدللہ کی سارے مومن ہیں۔ کفر منافقت تے ہے کوئی نہیں، لیکن گناہ میں دھکے تے ہے وہ ہے نہیں کہ موضوع میں بیٹھے ہو سارے گناہ میں دھکے، دنیا داری دے دھکے،
تین باتیں پہلی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم میں نبی بھیجے، نبوت عطا کی۔ دوسری کیا فرمایا؟ بادشاہت عطا کی۔ تیسری عرض مقدس بھی دی، پاک وادی رہنے کے لیے بھی۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا چرچا کرنا چاہیے۔ نبوت ملے خدا کی نعمت ہے، ارے حکومت ملے خدا کی نعمت ہے، پاک وادی رہنے کو مل جائے خدا کی نعمت ہے، اور جن سے چھن جائے ارے ان پہ اللہ کا عذاب ہے۔ ارے مکے سے میرے نبی نکلے، میرے نبی نبوت کا تاج، خاتم النبیین کا تاج پہن کے نکلے۔ ارے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ان بدبختوں کو چھوڑا، میرے نبی مکے سے نکلے، نبوت بھی ساتھ چلی۔ ارے ریاست مدینہ کا قیام ہوا، حکومت بھی اللہ نے عطا کی، اور وہاں پاک جگہ بھی، وہ بھی جس کو یثرب سے نبی نے مدینہ بنا دیا، یثرب سے نبی نے مدینہ بنا دیا۔ نبوت بھی وہاں، اور نبوت بھی وہ جو خاتم النبی، حکومت بھی وہ، ارے وہ بنی اسرائیل کے حاکم تھے۔ میرا نبی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ارے سلطنت کا تخت تو مدینے میں تھا، حکومت زمین پہ تھی، آسمان پہ بھی۔ نبوت بھی، حکومت بھی۔ تیسرا عرض مقدس جتھے نبی دے غلام رہی، اور شکر اللہ دا ادا کرو پاکستان بھی وہ نہیں پھیلتے۔ یہ بھی پاکستان ہے۔ پاکستان فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ ہی بولو۔ پاک لوگوں کے رہنے کی، ان عربی چاکوں کے عرض مقدس۔ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ رب دا حکم ہے، یہ پاکستان مدینے دا فیض ہے۔ مدینہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ، شہر طیبہ کہتے ہیں پاک کو۔ ارے عرض مقدس کہہ لو، مدینہ طیبہ کہہ لو، پاکستان کہہ لو، وہ عربی ہے، یہ فارسی ہے۔ اب ہم نے صرف اس کے نعمتوں کا شکر کرنا ہے۔ اس مرض مقدس وطن پاکستان میں بھی حکومت بھی نبی کی، ارے رسالت بھی نبی کی۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کاش تڑپنے دھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوزے صدیق دے۔ اللہ نے ہمیں نبی کے صدقے وطن دے دیا۔ اب اس وطن کی حفاظت کی ہم نے ایسے کر لی ہے جیسے مدینہ طیبہ کی تھی۔ اور فکر نہ کرو اللہ کے فضل و کرم نال، اس ملک کی حفاظت بھی آسان نہیں کرنی، آسان کے رب نے سانو توفیق دے دی، مگر اس کی حفاظت اللہ کے فرشتے کریں گے، کیونکہ یہاں سے وہ فوج نکلے گی جو امام مہدی کے ساتھ ہوگی، اور وہ ہماری انشاءاللہ پاک فوج ہوگی۔ یعنی تھردلی پہ جائے کہ اللہ کے فضل و کرم نال۔ تو ہم یہ اللہ کا یہ وطن بھی اللہ کی نعمت ہے۔ رب نے سانو ہندوؤں کو نجات دی تھی، کئی بار وہ بھی اوتھے رہندے چنگا سی، میں کہا جا ہونے لگا جا ویزا سیل والے نے جا کے نبی دے نال کھا کرونا آ گیا سی تے اللہ دا نام لینا کرونا پائی دا، تو انہوں کہہ کہ میری بھی گاں دے گوبر دی دعوت کر، گاں دا پیشاب پی کر کے تینوں ہی ڈوب کے کر لیں۔ ارے وطن کی حفاظت بھی ایسے ہے جیسے مدینہ طیبہ کی، یہ میرے اللہ کی نعمت ہے۔ میرا نبی بھی جڑا مکیوں نکلتا ہے، میرے نبی مکہ شریف چوں نکلے، کعبے واسطے میرا نبی ہجرت کردا ہے پیا۔ پاک نبی بادشاہت بھی نہ آوے، نبوت بھی نہ آوے، ختم نبوت کا تاجدار، اور جڑا پاک جگہ تو پاک وادی ول جاندا ہے پیا۔ ابو بکر صدیق نام نے جدوں لوگ مدینے دے لوکاں نوں پتہ لگا اے سونا نبی آ رہا ہے، مدینے دے لوکی بھی جشن مناندے نے پے، اللہ دی اس نعمت دا شکر ادا کردے نے پے۔ 12 دن دا سفر مکے تو مدینے دا، نبی دے غلام مدینہ طیبہ تیاریاں فرماندے نے پے۔ او لوکی جڑے روز بیبیاں گھر دے کم کردیاں نے، کام کر کے چھتاں تے چڑھ جاندیاں نے، بڈھے بیمار گلیاں بازاراں وچ آ جاندے نے، نوجوان او مدینے تو باہر مکے دا راہ ویندے نے، سونا ہن آن والا ہے، ماہی آن والا ہے، مدنی آن والا ہے، نبیاں دا سردار، کائنات دا بادشاہ، اس پاک وادی والا آن والا کھولے رکھیے میں نے نام والی پاری
نوجوانوں کے نعرے یا محمد یا محمد. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے عربی کی قبلے والا 2 منٹ ٹھہر جاؤ. میرے نبی نے فرمایا بریدہ کی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی سونا 2 منٹ ٹائم کے لو ذرا. آپ رک گئے. حضرت بریدہ نے سر کو پاگل آئی اینی پھاڑ کے نیزہ لیا کتے چڈا بنا لیا اگے کے جھنڈا لے کے سونے ہن تسی آ جاؤ. جھنڈے بھی لگ گئے نعرے بھی لگ گئے جا رسول اللہ جا نبی اللہ اور کو نبی آ گئے رسول آ گئے. جھنڈے بھی لگ گئے ہر پاسے نعرے بھی لگ دینے پہ رستے بھی سج گئے محل بھی سج گئے. میرا نبی آ گیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا مدینے میں لوگیاں میں مل گئے اور کیا یہ جی مل گئے اور کیا یہ مل گئے فضل رب العلا فضل رب اور کیا چاہیے جی مل گئے اور مل گئے. برادران اسلام میرے نبی کی آمد بادشاہت بھی ساتھ ہے نبوت بھی ساتھ ہے عرش مقدس بھی ہے. اس سے زیادہ اللہ کی نعمتیں کیا ہوگی؟ اب ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نبی کا چرچا کرنا ہے خدا کی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے